بات کی جانب بڑھتے ہیں۔ قاری صاحب کون سے آج کے سوالات موصول ہوئے؟ جی مفتی صاحب، آج ہمیں واٹس ایپ پر ایک سوال موصول ہوا ہے، وہ میں پلے کر دیتا ہوں، آپ سنیے گا پھر آپ اس کا جواب دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے مفتی صاحب؟ جناب ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ سر میرا ایک سوال ہے، میرا نام عبد الخالق ہے، میں سعودی عرب میں رہتا ہوں۔ جناب میرا ایک سوال ہے، ادھر سعودی عرب میں ہمارا اقامہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، اقامہ نہیں آئی۔ ابھی اگر ہم شہر جاتا ہے یا جمعہ پڑھنے میں جاتا ہے تو ہم کو تھوڑا خوف ہے شرطے کا، کیوں جو نا شرطا ابھی ہمارے لیے مشکل ہے، وہ کدھر بھی ہم کو پکڑ لے تو سیدھا وہ پاکستان بھیج دے گا، اور شرطے کی خوف کی وجہ سے ہم مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں جاتا۔ کیا ایسی صورت میں ہم کو گناہ تو نہیں ہے؟ کیونکہ آئے تو ہمارا مجبوری، اس مجبوری کے لیے ہم خوف کرتا ہے بھئی جاؤں گا تو شرطا پکڑ لے گا، اس لیے ہم جمعہ نماز نہیں پڑھنے جاتا مسجد میں۔ صحیح ہے، آپ مہربانی کر کے ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں۔ جی مفتی صاحب، سعودیہ میں یہ بھائی رہتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میری اقامہ کی جو مدت ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ اس بھائی نے رینیو کرواتے ہیں ظاہر ہے کہ فیس دے کر، وہ فیس نہیں ہوگی اس کے پاس، مجبوراً یہ گھر میں رہ رہا ہوگا اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ میں جمعہ پڑھنے مسجد میں نہیں جا سکتا چونکہ شرطا مجھے پکڑ لے گا۔ تو وہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ 2-4 مہینے لگ جاتے ہیں فیس کے پیسے جمع کرنے کے لیے، تو یہ بھائی اسی مشکل میں پھنسا ہوگا، تو جمعہ پڑھنے نہیں جاتا، تو مجبوری ہے، تو یہ اسے گناہ ہوگا یا نہیں، یہ ذرا بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر گناہ کی ایک اپنی نوعیت ہوتی ہے۔ یہ پوچھنا کہ شرطے کی وجہ سے جب میں مسجد میں نہیں جاؤں گا گناہ گار ہوں گا یا نہیں، آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو میں غیر قانونی طریقے سے وہاں پر رہ رہا ہوں، میرا یہ ایسے رہنا کیسا ہے؟ تو ہمیں بعض دفعہ ایک گناہ جس کے اوپر فوکس ہوتا ہے وہ نظر آ جاتا ہے، اور جو حقیقی صحیح معنوں میں گناہ کی جڑ ہے وہ نظر نہیں آتی۔ یاد رکھیں کہ کسی بھی ملک کے اندر اس حوالے سے رہنا، اس طریقہ کار پر رہنا کہ جس کی وجہ سے حد کے عزت ہوگی اور ملک کا بھی نام بدنام ہوگا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ آپ کا جمعہ پڑھنے کا جو مسئلہ ہے وہ تو بعد کی بات ہے، پہلے آپ کا ایسی صورتحال کے اندر کسی ملک کے اندر رہنا وہ شرعاً جائز نہیں ہے جناب۔ کوئی بھی ایسا بندہ کہ جو غیر قانونی طریقہ کار سے کسی اور ملک میں جاتا ہے وہ شرعی طور پر بھی مجرم ہے، قانونی طور پر بھی مجرم ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر ملک کو ملت کے اپنے قوانین ہیں، تو ان قوانین کو فالو کرتے ہوئے آپ جناب مستامن بن کے جائیں۔ مستامن کا مطلب ہوتا ہے امن طلب کر کے جانا، اس کو اگر عام زبان میں ہم استعمال کریں تو ویزا لے کے جانا، اور وہاں کے تمام تر قوانین پر پھر عمل کرنا لازم ہوگا۔ اس لیے آپ کا اس طرح رہنا یہ جائز نہیں ہے۔ اپنے آپ کو حد کے عزت سے بچائیں جناب، اور اپنی عزت کو داؤ پہ نہ لگائیں۔ اگر وہ پکڑ لیں گے تو یقینی طور پر آپ کے اوپر جو بیتے گی وہ تو ہے ہی، لیکن ساتھ ملک کے حوالے سے بھی کوئی اچھا پہلو نہیں جائے گا۔ تمام وہ لوگ کہ جو غیر قانونی طریقہ کار سے کسی اور ملک میں رہتے ہیں، یار ایک مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پتہ نہیں ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارکہ آپ کے پیش نظر ہے جناب، سب کے پیش نظر ہونی بھی چاہیے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل ہو، ایسا توکل کہ جیسا توکل کرنے کا حق ہے، بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق عطا فرمائے جس طرح پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے کہ صبح کو پرندے بھوکے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور رات کو جب واپس آتے ہیں تو جناب ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ تو جو رزق اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھ دیا ہے نا، وہ کسی نہ کسی طریقے سے ضرور ملے گا۔ پتھر کے اندر ایک کیڑا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں اسباب جو حلال طریقے والے ہیں نا ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس لیے آپ اگر اس وجہ سے جمعہ پڑھنے نہیں جاتے، پہلا گناہ تو ہے ہی، اور دوسرا گناہ آپ کر رہے ہیں کہ جمعہ پڑھنے نہیں جا رہے۔ تو بہرحال اگر اس کو دوسرے معنوں میں دیکھیں، ہم حسن ظن اختیار کرتے ہوئے کہ چند اوقات کے لیے یا چند مہینوں کے لیے اگر آپ کو ایسا کرنا پڑے تو پھر تو شرعاً آپ مجبور ہیں۔ ایک اور مسئلہ بھی سماعت کر لیں کہ اگر کسی بندے کے حوالے سے یہ دیکھا جائے کہ وہ کسی جگہ پر مقیم ہے یا نہیں،
تو اگر تو آپ کو یقین ہے کہ آپ 15 دن کسی ایک جگہ پر قیام کر رہے ہیں تو آپ مسافر نہیں ہوں گے، اور اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ کب آپ کو جناب وہاں سے پاکستان بھیج دیا جائے گا تو ایسی صورتحال کے اندر آپ مسافر ہوں گے، اور مسافر کے اوپر جمعہ پڑھنا لازم نہیں ہوتا، مقیم کے اوپر جمعہ پڑھنا لازم ہوتا ہے۔ آپ بہرحال ان تمام تر معاملات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے معاملات کو چلائیں اور اپنے آپ کو حد کے عزت سے بچائیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ جی مفتی صاحب، اگلا ایک سوال واٹس ایپ پر ہمیں موصول ہوا ہے، میں پلے کرتا ہوں، آپ جواب دیجیے گا۔ جی السلام علیکم۔ جی قاری صاحب، میرا نام محمد شعبان ہے، چونگی مرصدو لاہور سے بات کر رہا ہوں، اور مفتی صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مرد حضرات دستانے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اور چادر کی بکل مار کر چادر لے کر اپنا نماز پڑھنا، اس میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ جی مفتی صاحب، یہ شعبان بھائی نے سوال کیا چونگی مرصدو سے کہ ایک تو چادر کی بکل مار کے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں، دوسرا ہاتھوں پر دستانے باندھ کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالت نماز کے اندر وہی حیت اختیار کرنا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، اسی طرح نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے اندر کوئی بھی رد و بدل اپنی طرف سے کرنا جائز نہیں ہوتا۔ مثلا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق سنت کے ساتھ ہے، کچھ ایسی اشیاء ہیں کہ جن کا تعلق واجبات کے ساتھ ہے، فرائض کے ساتھ ہے، شرائط کے ساتھ ہے، تو تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ان کے مقام و مرتبہ میں رکھ کر نماز ادا کرنا، یہی ادب کا تقاضا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے، جس طرح آپ اس کو بول رہے ہیں چادر کی بکل مارنا، تو بکل اگر تو اس طرح کی ہے، میں الفاظ آپ کے استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے، کہ جس کی وجہ سے آپ کا چہرہ چھپ گیا، تو چہرہ نماز کے اندر چھپانا یہ مکروہ ہوتا ہے۔ جان بوجھ کر چہرہ نہیں چھپانا چاہیے۔ ہاں کوئی عذر بن گیا، کوئی ایسی مجبوری بن گئی، آپ کو اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری لگے کہ جس کی وجہ سانس کا کوئی مسئلہ ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بیماری کی حالت میں اگر میں سانس لوں گا تو عین ممکن ہے کہ جناب میرے جو جراثیم ہیں وہ کسی اور کو لگ جائیں گے، تو ایسی صورتحال کے اندر ماسک پہننا یا چہرے کو چھپا لینا یہ بامر مجبوری جائز ہوگا۔ جس طرح آپ نے دیکھا کورونا کے جب معاملات تھے تو اس حوالے سے بڑی جناب لمبی ابحاث سننے کو ملتی تھیں، تو بہرحال عذر کی بنا پر اگر چہرہ چھپا لیا تو شرعاً جائز ہوگا۔ اگر عذر نہیں ہے، سردی کا لگنا یہ کوئی خاص عذر نہیں ہے، تو اپنے چہرے کو ظاہر کر کے ہی نماز ادا کریں۔ اگر اس کے علاوہ چہرہ آپ کا ظاہر